لکھا ہو قرآن پر بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر اور اپنے بچوں کو مکتب ولی کے اندر ضرور بھیجئے. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس پروگرام کے جو سب سے روح رواں اور اہم شخصیت ہے جن کی صدارت میں یہ پروگرام آج آپ سن رہے ہیں ان سے میری مراد مولانا ظفر عبد الرؤوف صاحب رحمانی جنرل سیکریٹری رحمانی فاؤنڈیشن اور ٹرسٹی امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ پھلواری شریف پٹنہ ہیں جن کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے اندر بھی بہت مہارت رکھتے ہیں اور کئی ادارے کے ذمہ داری سنبھال کر کے چلتے ہیں. آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے اندر بھی حضرت مولانا ظفر عبد الرؤوف صاحب رحمانی جنرل سیکریٹری رحمانی فاؤنڈیشن و ٹرسٹی امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ رہنمائی فرمائیں گے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور حضرت ہی کے دعا پر جو ہے مجلس کا اختتام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اندر انعام بھی تقسیم کیے جائیں گے. آپ صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. حضرت مولانا ظفر عبد الرؤوف صاحب رحمانی جنرل سیکریٹری رحمانی فاؤنڈیشن و ٹرسٹی شریعہ پھلواری شریف پٹنہ. الحمد لله وحده ولا شريك له ولا مثيل له ولا ولد له ولا والد له ولا نسب له ولا حسب له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبه ورسوله ونبيه وصحبه وآله أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز علماء کرام، مکتب ولی کے ذمہ داران، نیمارنگ جموئی کے معزز حضرات، نوجوانان نیمارنگ، بچوں کی یہ بڑی جماعت، پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں، رات بہت ہو گئی ہے اور جب رات زیادہ ہو جائے تو اس کا خیال ہر کسی کو رکھنا چاہیے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ آؤں اور مکتب ولی کا وہ منظر دیکھوں جس میں حقیقت میں ولی کامل رحمت اللہ علیہ کی ولایت نظر آئے، جس میں یقینی طور پر اللہ کے ولی
حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد بھی ان کی نسبت کی برکت نظر آئے، جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یہ صاف ظاہر ہو جائے، یہ منظر نامہ سامنے آ جائے کہ اللہ کے اس ولی نے اپنے وراثت میں علم کی جو نعمت لائی تھی، اس نعمت کو جموئی کے اس محلے کو نواز دیا مکتب ولی کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے اس نام کی لاج رکھی کہ معصوم بچوں کے زبان سے قرآن کی تلاوت، حدیث کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، تقریر کا کرنا، نماز کی دعائیں، گھر کی دعائیں، روز مرہ کی دعائیں، قیامت کا منظر، احکام کے احادیث، اور یہ ساری باتیں بچوں نے پڑھا۔ صرف وہ خوش نصیب نہیں، صرف مکتب ولی کے ذمہ داران خوش نصیب نہیں، صرف والدین خوش نصیب نہیں، اس محلے کا ہر وہ فرد جو مکتب ولی سے پیار کرے، جو مکتب ولی کے خدمت کو سراہے، جو مکتب ولی کے کاموں کو اچھی نگاہ سے دیکھے، ہر کوئی اس کا حصہ دار، ہر کوئی اس ثواب میں شریک، ہر کوئی اپنی نعمت کا ذخیرہ دنیا میں اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ مکتب ولی جہاں توتلی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت کا یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا، حدیث کے کلمات سننے کو ملے، نبی کے پاک نعت سننے کو ملے، نبی کے محبت کے وہ کلمے ملے جسے سن کر دل باغ باغ ہوا، ایمان تازہ ہوا، آنکھوں میں نور آیا، روح کو سرور آیا، وہ ساری نعمتیں نظر آئی۔ خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ، لیکن وقت زیادہ ہو جائے تو سبھوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہی مجمع تھا، ایک مقرر پہنچ گئے تقریر کرنے کے لیے، سامنے صرف ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اب تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی سارے لوگ جا چکے ہیں، آپ تنہا کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب پریشان مت ہوئیے، مجھے میرے پاس 20 بیل ہے۔ بیل جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ کہیں امریکہ وغیرہ سے تو نہیں آئے کہ بیل کو نہیں جانتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب میرے پاس 22 بیل ہے، چڑھنے کو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، لیکن میں جب شام کو اس کو پانی دینے جاتا ہوں، کھلانے جاتا ہوں، تو 1-2 بیل کے لیے لے کے نہیں جاتا، 20 بیل کے لیے جاتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنی تقریر کریں۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ بڑا حوصلہ ہے سننے کا۔ اب تقریر شروع ہوئی، تقریر ختم نہیں ہو رہی ہے، خیر کسی طرح تقریر ختم ہو گئی تو اس کسان نے جو بات کہی اسے یاد رکھی۔ کہا حضرت ہم نے کہا تھا کہ ہم 20 بیل کا چارہ لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں 1 بیل ہوتا ہے تو 20 بیل کا چارہ اسی کو اکیلے نہیں کھلا دیتے ہیں، آپ نے تو ہمارے ہی اوپر پورا ایکسرسائز کر لیا۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ نے جو موقع دیا ہے کچھ کام کی بات اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے نکال دے۔ پوری دنیا آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آج ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ پوری دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ پوری دنیا ترقی چاہتی ہے، پوری دنیا کامیابی چاہتی ہے، پوری دنیا عزت چاہتی ہے، پوری دنیا دولت چاہتی ہے، پوری دنیا حکمرانی چاہتی ہے، پوری دنیا ہر طرح کے ترقی کے مرحلے چاہتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت کا ذخیرہ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و انبار ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میرا مکان ایسا ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے محلے کا مکھیا بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ میں وارڈ کونسلر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ میں ایم ایل اے بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ ایم پی بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ سرکاری ملازمت مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میری ترقی ایسی ہو، کاروبار میں اتنا ترقی کر جاؤں کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، میرا مکان ایسا ہو، میری گاڑی ایسی
ایسی ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرا انداز ایسا ہو، یہ ساری نعمتوں کی خواہش ہر انسان کے پاس ہے، لیکن کیا کوئی جانتا ہے کہ اس کی کنجی کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے کہ اس کا کلید کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے کہ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن میں جا کر ڈھونڈیں گے، حدیث کے ذخیرے میں جا کر ڈھونڈیں گے، علماء کی کتابوں میں جا کر ڈھونڈیں گے، پروفیسر کے لکھے گئے تمام ریسرچ کی کاپیوں میں دیکھیں گے، کسی ماسٹر سے جا کر بات کریں گے، کسی ذی عقل سے جا کر بات کریں گے، کسی جاننے والے کے پاس جائیں گے، کسی حاکم کے پاس جائیں گے، کسی سربراہ کے پاس جائیں گے، کسی معلم کے پاس جائیں گے، کسی استاذ کے پاس جائیں گے، جواب ایک ہی ملے گا: تجھے ترقی کرنا ہے، تجھے بلندی پہ جانا ہے، تجھے اونچائی پہ جانا ہے، تجھے دولت چاہیے، تجھے نعمت چاہیے، تجھے ثروت چاہیے، تجھے ہر طرح کی سہولت چاہیے، تو علم کی طرف جا، علم کی طرف جا۔ اگر تو علم کی طرف جاتا ہے تو یقین مان تیری زندگی کی گاڑی صراط مستقیم کی طرف بھی ہے، صراط صحیح کی طرف بھی ہے، صراط منزل کی طرف بھی ہے۔ اگر تو علم کی طرف ہے تو تجھ میں معرفت الہی ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو تجھے پاس دنیا کی نعمت ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو تیرے پاس ملازمت ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو تجھے تجارت اور بزنس کی عقل ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو یقین مان تیرا درجہ معاشرے میں بلند ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو یقین مان تو سلیقے سے خود کو سجا کر ترقی کی راہ پہ لگا سکتا ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو آگہی کی طرف ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو صداقت کی طرف ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو برکت کی طرف ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو روشنی کی طرف ہے، اگر تو علم کی طرف ہے تو یقین مانیے کہ تیرا شان الگ، تیرا انداز الگ، تیرے ہر بات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس نور کو پیدا فرمائے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اقرا اقرا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کیجئے، آپ امی محض تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب نبوت کا مرحلہ آیا تو نبوت ڈائریکٹ نہیں دی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ بتایا: اے دنیا والو یاد رکھو، اگر نبوت کے درجے پہ فائز ہونا ہے، رسالت کے درجے پہ فائز ہونا ہے، اگر مجھے اپنے نبی محمد عربی کو نبوت دینا ہے، رسالت کی دولت دینی ہے، دنیا کی حکمرانی دینی ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے نبی کو علم دوں گا۔ حکم ہوا: اقرا، اے نبی پڑھئے، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ سب سے پہلے تعلیم دی گئی، کہا گیا کہ پڑھئے۔ کیوں پڑھئے؟ کیسے پڑھئے؟ اس لیے پڑھئے کہ پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا تیرا خالق کون ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا تیرا رب کون ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا تجھے پیدا کس نے کیا، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ تجھے چلنا کیسے ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا تجھے سونا کیسے ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا تجھے جینا کیسے ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا تجھے دیکھنا کیسے ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا تجھے بولنا کیسے ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ تیرے لیے ماں باپ کا درجہ کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بہن کا رشتہ کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا بیوی کے حقوق کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا وراثت کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا زکوٰۃ کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا صدقہ و خیرات کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا نماز کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا روزہ کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا حج کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا معاشرہ کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا مدنی زندگی کیا ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا جنگ کے حالات کیا ہے، پڑھنے
پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا دوستوں کے ساتھ ماحول کیسا ہونا چاہیے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ دوسری خواتین کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ زنا گناہ ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا سود حرام ہے، پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ جھوٹ گناہ ہے، پڑھنے کے بعد ہی تو معلوم ہوگا کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما یستوی الاعمی والبصیر، ما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والے اندھے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ہوگا تو آنکھوں میں نور ہوگا، علم ہوگا تو روح میں سرور ہوگا، علم ہوگا تو آنکھوں میں بینائی آئے گی، اور یہ بینائی ترقی کی طرف لے جائے گی، ترقی کی طرف لے جائے گی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، پوری دنیا کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن قوموں کو ترقی دیا، ان قوموں کو ان کے ایمان کی بنیاد پر نہیں، صرف ان کی نماز کی بنیاد پہ نہیں، صرف ان کے روزے کی بنیاد پہ نہیں، صرف تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ عبادتیں اللہ ہم سے چاہتا ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ نے ترقی دی تو علم کی وجہ سے، اللہ نے ترقی دی تو علم کی وجہ سے۔ نبی وقت کو کہا گیا کہ پڑھیے، اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل پہ قرآن کو نازل فرمائے گا، آپ پڑھیں گے تو قرآن کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو، لوگوں کو آپ میری باتوں کو سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک نبی کو یہ تعلیم نہیں دی، جس نبی کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھیں، تمام نبیوں کے بارے میں پہلی تعلیم اگر دی گئی تو صرف اور صرف یہ دی گئی کہ آپ پڑھیں، علم حاصل کریں، اپنے قوم کو کہیں کہ علم کا حصول کریں، اگر ان کے پاس علم ہوگا تبھی وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ کون سا علم؟ کون سا علم؟ علم دین فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دنیا کے ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، جیسے زکوٰۃ فرض، مال کے بعد حج فرض، اسی طرح سے علم کا حصول، اتنا جان لینا کہ آپ حلال کو حلال جان سکے، حرام کو حرام سمجھ سکے، آپ پر فرض ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو علوم دینی کے علاوہ دنیا کے ہر علم اور فنون کو حاصل کرنے کا سلیقہ دیا اور سکھایا۔ عالم انسانیت کی جب بنیاد پڑی، یاد کیجئے کہ جب ہم نہیں تھے، آپ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلوں کو مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے اندر روح پھونکا اور یہ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس کے اندر اپنے اندر سے روح ڈال دی، حضرت آدم میں زندگی آ گئی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو بنا چکے تھے، لیکن فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا ایک حکمراں بھیج رہا ہوں، میں اپنا ایک فرما روا بھیج رہا ہوں، میں اپنا ایک نائب بھیج رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا فرشتے عبادت کر رہے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، فرشتے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، فرشتے دوسرے کسی کام میں نہیں لگتے۔ اللہ نے جو حکم دیا ان کی پیدائش سے فرشتے کے اختتام تک، جب تک فرشتے دنیا میں ہیں تب تک ان کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، حکم بجا لانا۔ ایک پل کے لیے اونگتے نہیں، ایک پل کے لیے سوتے نہیں، ایک پل کے لیے بیٹھتے نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پینے کی ضرورت رکھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ نے ارادہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ہم روئے زمین پر اپنے نائب کو بنانا چاہ رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ فَقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
یفسدوا فیہا ویسفکوا الدماء۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو بنانا چاہ رہے ہیں جو روئے زمین پر جا کر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون خرابہ کریں گے۔ ہم کافی ہیں تسبیح خوانی کے لیے، تیری پاکی کے لیے، تیرے حمد و ثنا کے لیے، تیری عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اپنی روح سے نہیں سجایا، صرف اس میں روح کو نہیں پھونکا۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکة فقالوا انبئونی بهؤلاء باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علم سے نواز دیا، تمام علم سے نواز دیا، اور جب سارا علم دے دیا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم لوگ تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کرسی کا بھی علم تھا، اس ٹیبل کا بھی علم تھا، اس مائک کا بھی علم تھا، چمچے کا علم تھا، تشتری کا علم تھا، پیالہ کا علم تھا، ڈونگا کا علم تھا، پلیٹ کا علم تھا، گھروں کا علم تھا، اینٹے کا علم تھا، موٹر سائیکل کا علم تھا، سیاروں کا علم تھا، چرند پرند کا علم تھا، جانوروں کا علم تھا، گھڑی کا علم تھا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہونے والی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صرف نام کے ساتھ علم نہیں دیا، وہ ماہیت ہی بلکہ اس کے ماہیت کے ساتھ کہ اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، تمام چیزوں کے ساتھ علم دیا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ سارے سامان سامنے پڑے ہوئے ہیں، تم ان کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اتنا ہی جتنا کہ تو نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ انہیں ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے ایک ایک چیز کا نام بتانا شروع کیا۔ فرشتے دیکھتے رہ گئے، حیرت میں رہ گئے، فرشتے پہ حیرت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ تو انسان کا عروج کیا تھا؟ حضرت آدم کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے سجایا۔ فرشتے نورانی مخلوق وہ سجدہ کرے خاکی جسم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکی جسم کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے علم کی دولت، علم کی دولت۔ آج ہماری قوم بحیثیت مسلمان دولت کے پیچھے ہے بے ڈھنگے پن کے ساتھ، بزنس کے پیچھے ہے بے ڈھنگے پن کے ساتھ، ملازمت کی تلاش میں ہے بے ڈھنگے پن کے ساتھ، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں بے ڈھنگے پن کے پاس، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ طاقتور چیز اگر کوئی ہو سکتی تھی تو وہ علم جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سلیقہ جو علم کے بعد آنا تھا، وہ ہنر جو علم کے بعد آنا تھا۔ اللہ نے بار بار کہا کہ علم کی بنیاد پہ تم آگے بڑھو گے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھا، حدیث کو سنا، حدیث کو جانا، علماء کی باتوں کو سنا، لیکن مجلسوں سے دامن جھاڑ کر اس طرح چلے گئے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یقین مانیے اگر قرآن کو سننے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد ہم نے اسے چھوڑ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہماری ترقی نہ دنیا میں آئے گی نہ قیامت میں آئے گی، نہ ہم یہاں آگے بڑھیں گے نہ وہاں آگے بڑھیں گے، الٹا ہماری گرفت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج یاد ہوگا آپ کو، جب حضرت جبرائیل نے اٹھایا اور کہا چلیے، اس وقت جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، جہنم سے گزر ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پیٹ کے اندر پورے گرم پیپ ٹائپ کی چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے، کھولتا ہوا اس کے جسم میں ڈال دیا گیا، پیٹ پھولتا گیا، فرشتے اسے جبرن پلا رہے ہیں، وہ پی نہیں پا رہا ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ کر بکھر جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، درد کے مارے سسکی لیتا ہے، فرشتے حکم دیتے ہیں کہ اس کو دوبارہ درست کیا جائے، پھر اس کے پیٹ کو اسی حال میں لگایا جاتا ہے، معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ اتنا دردناک معاملہ کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر قرآن کے احکامات
احکامات کو سنا، قرآن کے احکامات کو یاد کیا، حدیث کو سنا، حدیث کے احکامات کو یاد کیا، لیکن اپنی زندگی کے اندر اس کو نہ اتار سکا، اپنے خاندان والوں کے زندگی میں اسے نہیں اتار سکا، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، نہ نماز کی پابندی تھی، نہ روزے کی پابندی تھی، یہ نہیں تھا کہ اسے علم نہیں تھا، اسے سب معلوم تھا، اس کے علاقے کے علماء نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا، اس کے علاقے کے مولاناؤں نے انہیں حدیث پڑھ کر سنایا، ان کے علاقے کے اماموں نے اپنے تمام علماء کے اقوال کو سنایا، انہوں نے سب کچھ سن لیا، لیکن اسے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اسے بھلا دیا۔ آج اللہ اس کی سزا دے رہا ہے کہ تو نے اپنے پیٹ میں ڈالا، تو نے اپنے دماغ میں ڈالا، لیکن اسے دل میں نہیں اتارا۔ آج تیری سزا یہ ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر سارے گندے کھولتے پانی کو، پیپ کو، خون کو ڈال کر اسی طرح ہمیشہ ہمیش کے لیے پیٹ پھٹتا رہے گا، درد سے چیختا رہے گا۔ کیا ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ درد کیسا ہوگا؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آج ہم سڑک پہ چلتے ہیں، ذرا سی چوٹ لگ جائے پاؤں میں، نازک جسم تڑپ جاتا ہے، ذرا سی چوٹ لگ جائے پاؤں میں، نازک جسم تڑپ جاتا ہے، دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لے کر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاؤں میں اتنی چوٹ لگی ہے کہ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر آج دنیا کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے درد کو برداشت نہیں کر سکتے تو کیا قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سوالات کا ہم مقابلہ کر پائیں گے؟ کیا قبر کے اندر جب ہم سے سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا اسلام کیا ہے، ہم جواب دے پائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا، پڑھا، عمل نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو اللہ نے دل سے مٹا دیا۔ ہم سے پوچھا جائے گا، نعت پڑھی تھی، حدیث سنا تھا، اللہ کے نبی کے اقوال کو سنا تھا، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا تھا، محمد عربی کو جانتا ہے، محمد عربی کو جانتا ہے، کون ہے تیرا نبی؟ اس وقت دل میں کوئی بات نہیں آئے گی، زباں گنگ ہو جائے گی، دماغ سے مٹ جائے گا اور ہم نہیں بتا پائیں گے۔ سوال یہ بھی ہوگا، تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے چلایا کس نے؟ تجھے کھلایا کس نے؟ تجھے زندگی کس نے دی؟ تجھے سوچنے کی طاقت کس نے دی؟ تجھے سمجھنے کی قوت کس نے دی؟ تجھے دیکھنے کا نور کس نے دیا؟ تجھے پکڑنے کا سلیقہ کس نے دیا؟ تجھے چلنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ تو روئے زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا، روئے زمین پہ حکم رما تھا، تجھے اللہ نے پیدا کیا، کیا تو اپنے رب کو پہچانتا ہے؟ جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ جواب اس وقت دیں گے جب ہمارے زندگی میں عمل ہوگا۔ اور عمل کب ہوگا؟ جب علم آئے گا، اور علم آئے گا تو معرفت آئے گی، علم آئے گا تو عمل کا وہ نور آئے گا، علم آئے گا تو اللہ کی پہچان آئے گی، علم آئے گا تو آگہی آئے گی، علم آئے تو یہ حق پہ ہے۔ اگر یہ وہی نوجوان ہے تو اس کے نبوت برحق ہے، اگر یہ وہی نوجوان ہے تو اس کا کلام برحق، اگر یہ وہی نوجوان ہے تو اس کا اللہ حق ہے۔ اور اسی وقت وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تو ہی اگر محمد ہے تو میں بیکار مکے سے نکل رہی تھی، بتا تیرا کلمہ کیا ہے؟ میرے بھائی، اخلاق سب سے بڑا ہتھیار، اخلاق۔ ہم لوگوں سے بات کس طرح کریں؟ کہاں سیکھیں گے؟ علم سے سیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کو جب اقرا کا سبق دیا گیا، اللہ کے نبی نے اقرا کے سبق کے بعد ابو بکر کو صداقت کی تعلیم دی۔ کیسے تعلیم ملی؟ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے علم کا نور نکلا، ابو بکر کے سینے کو چپکا، اور جب عمر بن خطاب کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، ایّد الاسلام بے عمر، اور کہیں پہ کہا ایّد الاسلام بے عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے میرے مولا۔ اللہ نے عمر کے دل میں وہی علم کا نور ڈالا جو نبوت کے آنکھ سے نکل کر آیا۔
اور جب گاڑی آگے بڑھی، اقرا کے اثرات پہ لوگ جھومنے لگے، علم کی باغبانی ہونے لگی، علم کا چراغ روشن ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غنا کس نے دیا؟ نبوت کے نور نے دیا، نبوت کے علم نے دیا، اقرا کی اس تعلیم نے دیا۔ حضرت علی کو امامت کس نے دی؟ عدالت کس نے دی؟ شجاعت کس نے دی؟ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے نکلے ہوئے علم کے اس نور نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جا کر اپنا چھاپ چھوڑا، لاکھوں میں انتخاب کے قابل بنا دیا۔ جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ علم ہوگا تبھی تو اخلاق کی قیمت معلوم ہوگی۔ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے، لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے۔ آج ہمارے محلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس محلے کی گندگی کا مطلب ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں۔ ہمیں تعلیم دی گئی النظافت نصف الایمان، النظافت شطر الایمان، کہ صفائی ہمارا آدھا ایمان، صفائی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم گندگی کے ڈھیر پر نہ کپڑے کا سلیقہ، نہ پاکی کا سلیقہ، نہ ناپاکی کی خبر، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، دروازے کے سامنے نالے کے اندر گندگی، گھر کو جھاڑو کر کے اپنے دروازے پہ پھینک دیا۔ ہمارے بچے اسی میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے اسی میں کھیلتے ہیں۔ وہ بچے جو اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر مکتب ولی کو جاتے ہیں وہ گندگی سے گزرتے ہیں۔ ہم روزانہ حدیثوں کو سنتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یاد کیجئے اگر ہم نے اپنے بچوں کو سلیقہ نہیں سکھایا، ہنر نہیں سکھایا، ان کے اندر علم نہیں ڈالا تو بڑھاپے میں کون روئے گا؟ ہم روئیں گے، ہم روئیں گے۔ قوم آگے بڑھتی ہے تو صرف اور صرف مصلی بچھانے سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کو سدھارنے سے۔ ہمارے بچے آج شراب کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے آج موبائل کے ذریعہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے آج جوؤں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ صحابہ نے کہا قیامت تو آئے گی، کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اے نبی کچھ علامت تو بتا دے، کچھ نشانی تو بتا دے تاکہ ہم محتاط رہے، ہم جان جائے، خبردار رہے کہ قیامت کیسے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی اسے یاد رکھیے میرے ماؤں اور بہنوں، اور اپنے بچوں کو سلیقہ سکھائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ اولاد اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگے، اولاد اپنے ماؤں کو ذلیل کرنے لگے گی۔ جب بچے اپنے ماؤں کو ذلیل کرنے لگے، اپنے والدین کو ذلیل کرنے لگے، اپنے باپ کا کہنا ماننا چھوڑ دے تو یقین مانیے قیامت کی علامتیں شروع ہو چکی ہیں، قیامت کی علامتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور ان علامتوں سے سب سے بڑی علامت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ماؤں کو نہیں پہچانتے، ان کی قدردانی نہیں جانتے، انہیں نہیں پتا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے کہ جنہوں نے ماں کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں کہا کہ حضرت اویس قرنی تم ماں کی خدمت کرو، میرے پاس مت آؤ۔ نبی سے ملنا کتنا بڑا مقام، نبوت کو دیکھنا کتنا بڑا مقام۔ نبی نے روکا، اویس قرنی تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو، خدمت کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، نبوت کو دیکھنے سے بڑا کام تم انجام دے رہے ہو۔ لیکن عمر اور علی کو کہا کہ میرے بعد اویس قرنی آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ آخری نبی کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ اویس قرنی کے بارے میں، جس اویس قرنی نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی گواہی دے رہے ہیں کہ ان سے دعا کروانا، صرف ماں کی خدمت، صرف ماں کی خدمت۔ کل قیامت میں جنت کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی کو روک دے گا اور کہے گا کہ اویس قرنی رک جا، اندر نہ جا۔ حضرت اویس قرنی شزدر حیران و پریشان ہوں گے کہ جنت کے دروازے پر آ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں روک دیا، اندر جانے کیوں نہیں دیا؟ ایسے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حیرانی سے محظوظ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اویس قرنی اپنے پیچھے طرف مڑ کر دیکھ، اویس قرنی اپنے پیچھے طرف مڑ کر دیکھ۔ حضرت اویس قرنی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے تو انہیں کروڑ لوگ نظر آئیں گے جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ کہے گا کیا دیکھتا ہے؟ حضرت اویس قرنی کہیں گے یہ سب بیچارے جہنمی کروڑ لوگ دکھ رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کی، تو نے میرا دل جیت لیا۔ اے اویس قرنی، تو نے دنیا کے اندر جو ماں کی خدمت کی، تو نے میرا دل جیت لیا۔ آج تیری نظر، تیرے انگلی کا اشارہ جدھر جائے گا سب جنت ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی کے طفیل میں کروڑ جہنمی جنت میں جائیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ، یہ ماں کی خدمت کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی میں کہاں سے دیا؟ اس نور سے دیا جو نور ہے علم کا نور۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہر مرد اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے، ہر عورت اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی جس کے اندر یہ کہا گیا ہے المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورتیں اپنے شوہر کے گھر میں حاکم ہیں، عورتیں اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہیں۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے اپنے بچوں کے۔ کیا سکھائیں گے ہم اپنے بچوں کو؟ ہمارا بچہ کھیل کر آتا ہے، اگر گھر میں تکلیف دیتا ہے تو ہماری مائیں آج اسے دعا نہیں دے کر، اسے سلیقہ نہیں سکھا کر زبان سے یہ کہتی ہے جا مر جا، ڈوب جا، خاک منہ میں تیرے، بد دعا دینا شروع کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ باپ کا پھٹکار کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ایک ماں اپنی اولاد کو جھڑک دیتی ہے، ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر چیخ پکار کر غلط جملے کہہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کو وہ سلیقہ سکھائیں کہ وہ گھر میں داخل ہو تو ان مکتب ولی کے بچوں کی طرح دعا پڑھ کر داخل ہو، سلام کر داخل ہو، جب دوسروں کے گھر میں جائے تو اجازت لے کر داخل ہو، جب دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جب کوئی بڑا گزرے تو اسے سلام کرے، کوئی مسافر آ جائے تو اسے راستہ دکھائے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سکھانے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے بچے کو صرف یہ سمجھا کہ اسکول پہنچا دو، اگر اس نے کچھ انگریزی کے الفاظ سیکھ لیے، کچھ سائنس کو پڑھ لیا، کچھ الفابیٹس اسے یاد آ گئے، کچھ RAT ریٹ CAT کیٹ کے الفاظ سیکھ لیے، واٹ از یور نیم کا معاملہ آ گیا، ہم نے سمجھا کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ حروف کا جاننا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ وہ بچہ تعلیم کے بعد اپنے ماں باپ کو پہچان لے، تعلیم کے بعد اپنے خالق کو پہچان لے، تعلیم کے بعد محمد عربی کو پہچان لے، وہ یہ کہے کہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے میرے لیے، کل قیامت میں اس کی وجہ سے سزا پاؤں گا، میں سود نہیں چھو سکتا۔ وہ یہ کہے کہ بینک کا انٹرسٹ بھی سود ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ دوسرے کا مال لینے والا نہیں بنے، وہ اپنے گھر کے سامنے سیڑھی نکال کر دوسرے کے زمین پہ قبضہ کرنے والا نہ بنے، وہ اپنے بہن کے حق کو مارنے والا نہ بنے، وہ اپنے بھائی کے مال کو دبانے والا نہ بنے۔ جب یہ ساری بات آتی ہے تو علم کا نور اپنا کمال دکھاتا ہے، اور علم کے ساتھ دنیا کا ہر علم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے اندر علم دین کی بات صرف نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی علوم کی باتیں کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تمام لوگوں کو علم کے ساتھ دنیا کے فنون دیے گئے اور سب کچھ سکھایا گیا۔ حضرت آدم کو کھیتی کا پورا مسئلہ سمجھایا گیا، کھیتی کے سارے فنون بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑھی کا پورا کام بتایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پل کی تعمیر کی اور پوری دنیا کے لیے انجینئرنگ کا وہ نقشہ پیش کیا کہ آج بھی لوگ حیران ہیں۔ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی جس پہ ہر جانور، پرندے، انسان تھے، 150 دن سے زیادہ وہ سمندر میں کشتی تیرتی رہی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، ایسا ڈیزائن کیا انہوں نے، تمام لوگوں نے کچھ بنایا۔ حضرت ابراہیم نے
کنگھی بنائے، حضرت صالح نے صابن بنایا، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سیا کرتے تھے اور کپڑا سینے کا آلہ بنایا۔ تمام لوگوں کے پاس علوم و فنون تھے، زرع بناتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ۔ قرآن نے کہا گیا کہ ہم نے زرع بنانے کی تعلیم دی۔ یہ فنون کی تعلیم بھی ضروری ہے، سائنس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، جغرافیہ کا جاننا بھی ضروری ہے، میتھمیٹکس کا جاننا بھی ضروری ہے، دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک ہم چلیں گے نہیں، بڑھیں گے نہیں۔ میرے بھائی، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دیں۔ ہماری مائیں خاص طور پر خیال رکھے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے کہ کل قیامت کے دن وہ بچے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ ہمارے والدین نے وہ تعلیم دی جس کی وجہ سے اے خدا ہم نے تجھے پہچانا، اور یہ کہے کہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، ایک قبرستان ہے، اس گاؤں کے قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر میں ایک مردہ ہے جس پہ عذاب ہو رہا ہے، اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دو۔ فرشتے جاتے ہیں، عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ وہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ میرے اوپر سے عذاب کیوں ہٹا دیا گیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا، تیرے اوپر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن میرے اوپر سے عذاب کیوں ہٹا دیا گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں آج تیرے بیوی نے اپنے بعد جو تو نے بچہ چھوڑا تھا، اس بچے کو لے کر مکتب گئی تھی، اور وہاں امام صاحب نے اس بچے کو کہا تھا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھا تھا۔ اللہ کو رہا نہ گیا اور یہ کہا کہ جس کا بچہ مکتب میں بیٹھ کر توتلی زبان سے میرا نام لے، اس کے باپ پہ قبر کا عذاب ہو مناسب نہیں۔ تو فرشتے کو حکم ہوا کہ عذاب ہٹا دے۔ میرے بھائی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ دولت کم ہو جائے گی، بات چل جائے گی، کمرے چھوٹے ہو جائیں گے، بات چل جائے گی، ساری چیزیں ہم دنیا میں صبر و تحمل سے جھیل لیں گے، لیکن خدا کی معرفت نہیں ہوگی، علم کا نور نہیں ہوگا، ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔